ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز ہے، اور یہ تابوت کیا ہے، اور یہودیوں کے لیے وہ مقدس کیوں ہے، اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر آج تفصیل سے بات کریں گے۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ بنی اسرائیل میں نسل در نسل ایک صندوق چلا آتا تھا۔ ان کا خیال اس کے متعلق یہ تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا ہے۔ بہرحال جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ اس میں تورات رکھتے تھے، اور یہ صندوق ایک متبرک چیز خیال کی جاتی تھی۔ جب کبھی دشمنوں سے لڑتے تو اس صندوق کی اسلامی لشکر میں فرشتے نگرانی کرتے، اور بنی اسرائیل اس کی برکت سے فتح کے امیدوار رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں خرابی پھیلی تو عمالقہ کے لوگ وہ صندوق ان سے چھین کر لے گئے۔ آخر اللہ جل شانہ نے ان کے دل میں دہشت ڈال دی، کیونکہ ان کے بہت سے آدمی اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے مر گئے، تو انہوں نے گھبرا کر اس کو 2 بیلوں پر لاد کر اپنے ملک سے باہر نکال دیا، اور بیلوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فرشتے ان بیلوں کو ہنکا کر لے آئے۔ اسی طرح وہ صندوق طالوت بادشاہ کے مکان پر پہنچ گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام لڑائی کے وقت اس کو آگے بھیج دیتے اور دشمن پر حملہ کرتے تو اللہ جل شانہ فتح دے دیتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھن گیا، غنیم کے ہاتھ لگا، اور جب طالوت بادشاہ بنا تو وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے آ موجود ہوا۔ سبب یہ ہوا کہ غنیم کے شہر میں جہاں یہ رکھا تھا ان پر ایسی بلا پڑی کہ 5 شہر ویران ہو گئے۔ تب ناچار ہوئے اور اسے 2 بیلوں پر لاد کر ان کو ہانک دیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں تورات کی تختیاں تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے تھے، اور ایک بوری میں من و سلوہ کے زمانہ کی بچی ہوئی ترنجبین تھی، اور چند وہ کلمات تھے جو پریشانی کے وقت پڑھے جاتے تھے تو اللہ پاک پریشانی دور فرما دیتا۔ وہ کلمات یہ ہے: لا الہ الا اللہ الکریم، سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ان تبرکات کی وجہ سے مجاہدین کے دلوں کو تسلی ہوتی تھی، اور اسی غرض سے یہ صندوق میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہمراہ ہوتا تھا، اور اس کی برکت سے مسلمان اور ان کے نبی کامیاب ہوتے تھے۔ جواہر التفسیر میں ہے کہ تابوت سکینہ چوب شمشاد یا سندل کا 3 گز طویل اور 2 گز عرض کا تھا۔ اس کو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اس میں پیغمبروں کی تصویریں تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے تھے، اور ہر پیغمبر کے گھر کے نمونے تھے، اور جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یاقوت سرخ کا تھا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک تھی کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوا تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے نور محمدی کی حفاظت کے بارے میں عہد نامہ تحریر کرایا تھا۔ وہ عہد نامہ یاقوت کی قلم سے بیشتی ریشم پر لکھا گیا تھا، اس پر فرشتوں کی گواہیاں تھی۔ پھر وہ عہد نامہ اس تابوت میں رکھ کر حضرت شیس علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور یہ تاکید کی گئی کہ جس آدمی پر محمد مصطفیٰ کا نور مبارک ظاہر ہو، ہر زمانے میں اپنے اپنے وارثوں کو اس عہد و پیمان پر رہنا ہوگا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ علیہ السلام کا نور مبارک پاک پشتوں اور پاک رحموں میں نقل ہوتا آئے۔ یہ تابوت
حضرت یسع علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر غلبہ کر کے تابوت سکینہ کو بھی لوٹ لیا۔ پھر بنی اسرائیل روتے رہتے تھے۔ عمالقہ نے وہ تابوت اپنے بت خانے میں رکھ دیا۔ تمام بت اس کے ارد گرد جو تھے وہ گر پڑے۔ ایک بت جو جواہروں سے بھرا ہوا تھا وہ باقی رہا۔ صبح کو بت پرست آئے تو یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر تابوت کو اس بت پر رکھ کر چلے گئے۔ پھر جب آئے تو بت نیچے تھا اور تابوت اوپر تھا۔ پھر لوہے کی میخیں لے کر بت کو تابوت پر مضبوط کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو بت کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں اور تابوت بت پر رکھا ہوا ہے۔ سخت پریشان ہوئے۔ ایک بنی اسرائیلی نے بتایا کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے ملا تھا، بت خانہ تو اس کی جگہ نہیں۔ اگر یہ تابوت چند دن بت خانہ میں رہا تو پھر بت خانہ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ پھر قوم عمالقہ نے وہ تابوت ایک گاؤں کی حد میں دفنا دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس گاؤں کے سب لوگ مرے۔ پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ رکھا، وہاں بھی وبال آیا۔ اسی طرح 5 شہر ویران ہوئے۔ آخر لاچار ہو کر بیل گاڑیوں پر لاد کر ہانک دیا جو حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا تو اس تابوت کے پاس آ کر اپنے اپنے بیانات دیا کرتے، تو اس تابوت سے فیصلے کی آواز آتی، پھر اسی پر عمل کرتے۔ اب وہ تابوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بحیرہ تبریہ میں ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔